الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله بعد كل شيء هو الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگوں اور ہمارے علماء کرام اور اس مدرسے کے وساطت سے جہاں لوگ سن رہے ہیں، چاہے مرد اور عورت، ان تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے زیادہ کامیاب سکسیسفل انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہے؟ یہ سوال پوچھنے والے صحابی ہے۔ تو میرا اور آپ کا جواب ایسا ہوگا، ہم یوں کہہ دیں گے فلاں ڈگری کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں جاب کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں کام کرو گے اتنے پیسے مل جائیں گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرا جواب ہوگا صرف ایک آدمی کے لیے، دو آدمی کے لیے، 5 آدمی کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے۔ لیکن ہم لوگ قیامت تک صحابہ کرام کا احسان نہیں بھول سکتے ہیں، جو سوالات انہوں نے کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایسا ہے جو زمانے کے اعتبار سے سب کے لیے ہے، ان کی زندگی سے لے کر تا قیامت سب کے لیے وہ جواب ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے مالدار ہو یا فقیر ہو، بادشاہ ہو، غنی ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے وہ جواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے کامیاب اینڈ سکسیسفل انسان، فرمایا جو روزانہ اپنی موت کو یاد کرے، who remembers his death every day، اپنی موت کو یاد کرے۔ موت کو یاد کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، موت کا بیان نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ 2-3 بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی موت لکھی ہوئی ہے، منٹ کے اعتبار سے، اورز کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، من ای ارض تموت، کہاں مرے گا، کب مرے گا، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو نیچرل موت مرے، طبعی موت مرے، لیکن قیامت میں وہ شہداء کی صف میں کھڑا ہو۔ کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو نیچرل موت مرے، لیکن قیامت کے دن وہ کہاں کھڑا ہو؟ شہداء مارٹرز کے کیو میں وہ کھڑا ہو۔ یہ سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام المومنین ہی آج پوچھ سکتی تھی۔ کیسا سوال کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی 20 مرتبہ یا 25 مرتبہ اس دعا کو روزانہ پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، 25 مرتبہ، 20 سے لے کر 25 مرتبہ پڑھ لے، قیامت میں وہ شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، شہداء کی صف میں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی، جن کی قبر آج بھی ماشاءاللہ کئی مرتبہ جانا ہوا، دہلی میں جامع مسجد کے بالکل صحن میں حضرت کی قبر ہے، ابو الکلام آزاد۔ بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے، ان کی ایک کتاب ہے موت انسانیت کے دروازے پر، موت انسانیت کے دروازے پر، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ان لوگوں کی جو دنیا سے گئے ہیں ان کی آخری حالت بیان کی ہے۔ کیا بات کہی انہوں نے؟ last moment those who pass away, he quoted inside the kitab، موت انسانیت کے دروازے پر۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے بنو امیہ کا ایک بادشاہ مرنے کا وقت آیا اس کا، اس نے کہا مجھے گھر میں سے نکالو، روف پر لے جاؤ، روف کے اوپر لے جاؤ۔ ان کو لے جایا گیا، نیچے روم سے لے کر اوپر پر مرنے والا تھا، بادشاہ تھا، آخری لمحات تھے، the last moments to die۔ اوپر لے جایا گیا، بس وہاں رکھا گیا۔ اس نے آواز سنی، کچھ زور سے پٹکنے کی، کوئی چیز مارنے کی آواز سنی۔ اس نے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا ہمارے شاہی دھوبی لوگ ہیں، لانڈری میں شاہی جو بادشاہ کے جو دھوبی لوگ ہیں نا، جو بادشاہ کی فیملی کے کپڑے دھوتے ہیں۔ اس زمانے میں تو مشین نہیں تھی نا، واشنگ مشین اس زمانے میں نہیں تھی، تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم نے بھی کیا ہے مدرسوں میں، کپڑے کو گیلا کرتے تھے، سوپ لگاتے تھے، بھی مارتے تھے اس کو، اور پھر اس کو صاف کرتے، پھر سوپ لگاتے، پھر مارتے تھے۔ مارتے ہیں تو آواز بہت زور سے آتی ہے، مارتے ہیں تو جیسے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے دھوبی جب وہ نہر پر ڈھوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ 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 اللہ، یعنی ذکر کرتے جاتے تھے، ان کی آواز سب کے ساتھ میں اتنی زور کی ہوتی تھی کہ دور دور تک آواز اللہ کے ذکر کی پہنچتی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا آواز ہے؟ کہا دھوبی لوگ کپڑے دھو رہے ہیں اور زمین پر پٹک رہے ہیں، مار رہے ہیں اور پھر دھو رہے ہیں۔ فرمایا مجھے بتاؤ، مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ بنو امیہ کے اس کو لے جایا گیا اس دھوبی کے پاس، دیکھا یہ مار رہا ہے، دھو رہا ہے، مار رہا ہے۔ یہ بادشاہ بیٹھے بیٹھے رو رہا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، ناپاک کو پاک کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ناپاک کپڑے کو پاک کر رہا ہے۔ میں کیسا گندا انسان ہوں کہ اللہ نے مجھے پاک دل دیا تھا، مجھے پاک اینڈ پیور ہارٹ اور دل دیا تھا، مجھے پاکیزہ بنا کر دنیا میں بھیجا،
اور میں نے دنیا کے اندر گناہ کر کر کے اپنے دل کو گندا کر دیا، ڈرٹی اور میلا کر دیا۔ کاش کہ مجھے بھی دھوبی کے مارنے کی طرح، جیسے حضرت مولانا نے سنایا، توبہ کی توفیق ہو جاتی، توبہ کی توفیق کو میں مارتا کرتا کہ میرا دل بھی پاک ہو جاتا۔ میں اس حالت میں گندا دل لے کر اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اسی میں حضرت نے لکھا ہے عمر ابن عبدالعزیز کی بات بہت عجیب۔ عمر ابن عبدالعزیز، یہ بہت عزیز نے، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کی موت کا آخری وقت آیا تو بیوی سے کہا خوشبو گھر میں لگا دو، میرے روم میں خوشبو لگا دو اور دروازہ کھول دو۔ حالانکہ وی آئی پی، کیا کہا؟ وی آئی پی میرے مہمان آ رہے ہیں، میرے بڑے وی آئی پی مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے ان کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ دروازہ کھول دو، میرے وی آئی پی مہمان آ رہے ہیں۔ گویا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا آخری مرحلہ تھا، آخری سانس تھی۔ انہوں نے بیوی کو کہا اوپن دا ڈورز اینڈ جسٹ اسپرے دا خوشبو اینڈ فریگرنس، اور تم چلی جاؤ۔ بیوی نے کر دیا۔ کہاں ابھی 2-4-5 منٹ نہیں ہوئی کہ میں نے دیکھا میری لگائی ہوئی خوشبو تو کچھ نہیں، فرشتے جنت کی خوشبو لے کر آئے، یا فرشتے بھی خوشبودار تھے مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ میرا شوہر کا کمرہ اتنا خوشبودار کہ زندگی میں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی تھی۔ اور میں نے 2-4-5 منٹ میں دیکھا کہ میرے شوہر زور سے کلمہ پڑھ رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہ کے یہاں چلے گئے۔ میں نے آ کر دیکھا تو انتقال کر گئے۔ 2-4-5 منٹ۔ دل بنائیں گے تو ہوگا، دل بنائیں گے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے استاد محترم سید تھے جن کے پاس ہم نے مشکات کا سبق، we learned the مشکات سبق Thursday after ظہر۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا گھنٹہ تھا 3 سے لے کر 4 بجے تک مشکات کا ان کے پاس۔ ہمیں کیا پتا تھا، سبق پڑھایا، بہت عالی شان سبق پڑھایا جلد ثانی کا، اور پڑھا کر کہا بس یہاں تک رکھو، مجھے کہتے تھے سراج یہاں تک۔ پھر منڈے کو ہماری کلاس میں 49 اسٹوڈنٹ تھے، اور اس کے بعد کہا منڈے کو تم کو یہاں سے عبارت پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں کیا پتا تھا کل صبح یہ دنیا سے چلے جانے والے۔ سبق پڑھایا۔ دوسرے دن صبح میں ہم نے سنا ان کے بیٹے آج بھی موجود ہے برمنگم میں، مفتی شبیر صاحب، جمعہ کے دن 9 بجے انہوں نے کہا سب فیملی، اپنی بیٹیاں، بیٹے، بیوی، سب میرے پاس آ جاؤ، نواسے، پوتے، سب بیٹھو یہاں۔ سب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا سب زور سے میں کلمہ پڑھاتا ہوں پڑھو۔ تو مرنے والے کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یہاں مرنے والا ہی کلمہ پڑھا رہا ہے۔ سم ٹائم تلقین تو مرنے والے کو کی جاتی ہے، یہاں مرنے والا ہی کلمہ پڑھا رہا ہے، سب کو پڑھو سب۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھا، اور پھر 1 گلاس زمزم کا انہوں نے لیا، 3 گھونٹ پانی پیے، اللہ کی یہاں میں جا رہا ہوں کہہ کر، اور بس ایسے سر ڈالا رکھا، انتقال کر گئے۔ ایسی مبارک ہو، ایسی مبارک ہو اللہ والوں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک لفظ ہے صوفی اور ایک لفظ ہے سالک، ایک لفظ ہے صوفی اور ایک لفظ ہے سالک۔ there's 2 words تصوف میں، 2 لفظ ہیں صوفی اور سالک۔ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے for the pleasure of Allah جو عمل کرے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے جو عمل کرے، اللہ کی محبت کے لیے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھو، انبیاء علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ مار کھاتے رہے لیلا و نہارا، دعوتہم قوما لیلا و نہارا، رات دن کرتے رہے، لیکن وہ اپنے کان میں ہاتھ ڈال دیتے تھے، نہیں سننا ہے، we don't want to listen to you, we don't want to hear you۔ اور کبھی تھوکتے تھے، کبھی مارتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے۔ 950 years by، ہمیں تو 50 سال ہی مل جائے تو غنیمت کے ہیں،
ان کو تو 950 ایئرس دین کے کام میں لگائے، عمر تو ان کی زیادہ ہے، لیکن 950 ایئرس کیوں کیا؟ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی محبت میں یہ کام کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں یہ کام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، شکایت نہیں کی، اللہ کا جو بھی مرضی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی محبت ہے۔ جو بھی دشمنوں کے ساتھ دین کا کام کرنے میں ان کو ستایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، موسیٰ علیہ السلام وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ۔ اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کی مثال دے رہے ہیں۔ جب اللہ مثال دے رہے ہیں، اللہ مثال دے رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کو کتنا ستایا گیا ہوگا۔ How much we have been in trouble from the people. Subhanallah, Allah has given his example in the Quran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، مکہ والوں کو کہہ رہے ہیں تم ایسے نہ بنو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ کتنا ستایا ہوگا اندازہ کرو، لیکن کیوں کیا؟ اللہ کی محبت میں پڑھ رہا تھا فضل الباری، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے اس میں لکھا ہے باب فضل العلماء، باب، یہاں سو میں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں نا، اس حوالے سے بات نکل کر رہا ہوں، باب فضل العلماء۔ انہوں نے اصل میں یہ بات لکھی تھی حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے، فیض الباری میں امام احمد بن حنبل کے لیے انہوں نے بات لکھی ہے۔ کیا بات لکھی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فلیش اور میٹ اور گوشت جو ہے وہ زہریلا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پوائزنس ہے۔ امام احمد بن حنبل کا گوشت پوائزن ہے، جو اس کو کھائے گا مر جائے گا، جو اس کو کھائے گا مر جائے گا۔ پھر آگے اس کی شرح کی، یعنی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے متقی اور اتنے پائس آدمی ہیں کہ جو ان کی غیبت کرے گا وہ مر جائے گا، بیک بائٹ کرے گا وہ مر جائے گا۔ ویسے قرآن میں ہے جو آدمی گوشت غیبت کرتا ہے وہ گویا ایک مردار کا گوشت کھاتا ہے، اور یہاں تو امام احمد بن حنبل متقی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے یہ بات امام احمد بن حنبل اور ہمارے اکابرین سب کے لیے ہیں جو علماء کی غیبت کرتے ہیں، جو علماء کو بدنام کرتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ ان کو بدنام کرنا، اگر تمہیں کوئی نسبت نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن برا بھلا نہ کہو، غیبت نہ کرو، ورنہ پھر ان کا گوشت پوائزن ہوتا ہے، قیامت کے دن بہت خطرناک اس کا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کی محبت، وہاں پر بات کر رہا تھا، اللہ کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اللہ سے اتنی محبت کروں جیسے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے جب آئے تو معانقہ کر لے کہ اللہ بھی آ جائے میرے پاس اور ہم کیا کر لیں، معانقہ کر لیں۔ یہ مطلب نہیں ہے، یاد رکھو۔ میں کچھ تمہیں دو چار باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے اکابرین کی باتیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ You cannot see Allah تبارک و تعالیٰ at all in this دنیا، وہ تو وراء الورا ہے۔ You cannot see اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، you cannot see me، you can never see me۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا گیا، میں اور آپ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن on the day of قیامت we going to see اللہ تعالیٰ، ہم ان کو دیکھیں گے۔ قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، نظر، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر کی تین قسمیں ہیں۔ there is three type of نظر، look at three type۔ ایک نظر انتظار ہے، وہ ہم جب پڑھتے تھے نا، پڑھاتے تھے ہندوستان میں، تو اب سالانہ ہوتا تھا تو جو بچے فارغ ہوتے تھے نا وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو جلسے میں آنے کی، تو وہ خط میں لکھتے تھے راہوں میں کلیاں نہ بچھانا، راہوں میں کلیاں نہ بچھانا، راہوں میں ہم آنکھ بچھانے والے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ہم آنکھ بچھانے والے ہیں، یعنی بچھانے کا مطلب I will take my eyeball out and gonna put on the way؟ No، اس کا مطلب یہ ہم تمہارا انتظار کرنے والے ہیں، تم دعوت میں آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کرنے والے ہیں۔ تو ایک ہے نظر انتظار، نظر انتظار، ابن قیم فرماتے ہیں انتظار والی نگاہ، باقی ابھی آ جائیں گے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے۔
اور ایک ہے نظر رحمت، اور ایک ہے نظر محبت۔ محبت کی نظر کیا ہے؟ وہ فرمایا کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو ہم دیکھ کر ہم دل کے اندر میں دعائیں کرتے ہیں، محبت ہے ہماری کہ یا بچہ بیمار ہو گیا یا یتیم ہو گیا، اس کا باپ کا انتقال، محبت کی نگاہ سے ہم اس بچے کو دیکھ کر ہم تسلی دیتے ہیں، اس کو نظر محبت کہتے ہیں۔ اور تیسری ہے نظر رحمت۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر انتظار تو ہے ہی نہیں قیامت کے دن، اگر آپ انتظار کریں گے تو جنت میں انتظار کروانا بھی تکلیف ہے، اور جنت میں تو تکلیف ہے ہی نہیں، جنت میں کوئی تکلیف نہیں، there is no نظر انتظار، بالکل نہیں۔ اور نظر محبت، نظر محبت، وہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے دنیا میں کیا ہے؟ محبت کرتے۔ میں آپ کو صوفی اور سالک کی مثال سمجھا رہا ہوں اس پر سے، دنیا میں اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور نظر رحمت، ہم کیا اللہ پر نظر رحمت کریں گے؟ ہم تو خود مرحوم ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی مرحوم تھے اور قبر میں جا کر بھی مرحوم ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ماں کے پیٹ میں بھی مرحوم تھے، کچھ نہیں کر سکے، اور قبر میں بھی مرحوم ہے۔ دنیا میں آ کر ہم ظالم بن گئے، اتنی بات ہے، دنیا میں آ کر ہم گناہ کر کے ظالم بن گئے ہیں، ورنہ پہلے بھی مرحوم، ہماری ابتدا بھی مرحومیت سے شروع ہوئی اور انتہا بھی مرحومیت ہے۔ ہم کیا اللہ پر رحمت ڈالیں گے؟ اللہ ہم پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا، اللہ اپنی نظر رحمت فرمائے گا، ایسا کہ ان کو دیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنت میں اپنے اپنے کاسل میں بیٹھے ہوں گے، وہاں سے تم اللہ کو دیکھ سکو گے۔ Wherever you are sitting, you can see Allah directly. From your own castle, from on your house. جب بھی اللہ کو دیکھنا چاہے، اسی لیے حدیث میں ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اسٹیج پر بیٹھنے والے مولوی صاحب کو دیکھنا ٹریفک کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے، نظر نہیں آتے، یا تو دور ہے یا تو پھر بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے، ٹریفک، لوگ تو بہت زیادہ ہے، اب کیا کریں گے اتنے بڑے مجمع میں؟ تو کیا اللہ کو بھی دیکھنا؟ قیامت میں تو ہزار لاکھوں کا مجمع نہیں ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کے لوگ ہوں گے، انبیاء ہی کتنے ہیں، صحابہ ہی کتنے ہیں، تابعین ہی کتنے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے۔ It will be difficult to see اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا جس طرح یہ چاند ہے، تم اپنے گھر میں بیٹھو، ساری دنیا والے چاند کو دیکھ سکتے ہیں، بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے، کھلا بادل ہو تو چاند کو دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ اپنے گھر سے، وہ اپنے گھر سے، وہ انڈیا سے، ہر جگہ سے وہ چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو دیکھے گا، کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ محبت ہے، محبت۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات سب بہت عجیب ہے، میں نے جب اس کو پڑھی، اللہ اکبر، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں میں دعا کرتا رہتا ہوں اللہ میری موت خاتمہ بالخیر پر ہو، یعنی ایمان پر میری موت آ جائے۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ مجھے کہے امداد اللہ جنت میں چلا جا، تو میں کہوں گا اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے اتنی جنت چاہیے کہ صرف اپنا مصلی بچھا دو۔ کیا کہا؟ اپنا مصلی بچھا دو، اتنی جنت۔ یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ، مزہ، ٹیسٹ کے لیے اللہ کے ساتھ مزہ لے کر کرتے تھے۔ ہم تو کہیں گے اشراق پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، ہم چاس پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، ہم فلاں وظیفہ پڑھیں گے تو یہ رزق ملے گا، فلاں ملے، ہم ثواب کے لیے، ہم دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے پڑھتے تھے، وہ اللہ کے لیے کرتے تھے دنیا میں۔ تو فرمایا مجھے ایک مصلی کی جگہ، میں اللہ کو کہوں گا دنیا میں بغیر دیکھے میں سجدہ کرتا تھا، آج تو میں جنت میں وہ ایک جگہ میری مصلی کی ہوگی، وہاں تجھے دیکھ کر تیرے سامنے سجدہ کروں گا۔ حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں تجھے دیکھ کر، جو بغیر دیکھے ہم سجدہ کر رہے ہیں، بغیر دیکھے ہی تو کر رہے ہیں۔ تو صوفی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، بھائی وہ صوفی ہے، کچھ بھی۔ اسی لیے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں مثال دی ہے، فرمایا میرے پاس یعنی دنیا دار کس کو کہتے ہیں؟ Who you call the person جو دنیا کو چاہتا ہے، دنیا میں بزی ہے۔ فرمایا جس کے پاس، انہوں نے روپیے کی مثال دی، 100 روپیز ہے
اور 100 روپیز میرے پاس ہے، صرف 100 روپیز، پھر بھی میں اللہ سے غافل ہوں، میں اللہ سے کیا ہوں؟ غافل ہوں، نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے دیدار اور جنت اور موت کی فکر نہیں کرتا، مرنے کے بعد کی قبر کی اس کو فکر نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے، چاہے 100 روپے ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس ملینز اور ملینز ہے، ملینز اور ملینز ہے اس کے پاس، لیکن اس کے دل میں اللہ کی فکر ہے کہ مجھے جواب دینا ہے۔ فرمایا یہ دیندار ہے، یہ کیا ہے؟ دیندار ہے۔ تو جو اللہ کے سامنے اللہ کی رضا جوئی کے لیے عمل کرے اس کو کہتے ہیں صوفی، اور جو اس کو حاصل کرنے کے لیے کہاں سے مجھے اللہ کی رضا ملے، کہاں سے ملے، تو اپنا گھر چھوڑ کر وہاں جاتا ہے، مسجد میں کبھی چل کر جاتا ہے، کبھی گاڑی سے جاتا ہے، کبھی ہمارا یہ مدرسہ جامعہ خاتم النبیین میں 24 گھنٹے کا یہ عبادت رکھی گئی، یہاں پر روزہ وغیرہ اور قرآن تلاوت، چلو میں وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کر میں کچھ عبادت کروں گا تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے سالک کا جو راستہ چلے اللہ کی رضا جوئی والے راستے کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو سالک کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تصوف اور سلوک۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تصوف کیا ہے، تصوف کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، تصوف نام ہے، تصحیح ہے نیت اور احتساب۔ تصحیح نیت کے معنی کریکٹ یور انٹینشن، ہر اعمال میں اپنے نیت کو صحیح کرو، ہر اعمال میں اپنی نیت کو صحیح کرو اور صحیح کر کے اعمال کرو۔ اب اعمال کر کے چھوڑنا نہیں ہے، اس کے بعد اس کا احتساب بھی کرو، حساب بھی لو، ریکننگ لو، کہیں میرے گناہ کی وجہ سے وہ میری نماز تو نہیں چلی گئی، ڈیلیٹ نہیں ہو گئی، کہیں میرے گناہ کی وجہ سے میری قرآن تلاوت ڈیلیٹ تو نہیں ہو گئی، کہیں میں نے گستاخی کی اللہ کے نبی کی شان میں یا قرآن حدیث یا علماء، وہیں وہ میرے عمل تو ختم نہیں ہو گئے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ حساب ہے، یہ ریکننگ ہے۔ فرمایا تصحیح نیت اور احتساب پوری زندگی کرتے رہیں، یہ تصوف ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، ریکننگ لو قبل اس کے کہ اللہ ٹیکس یور ریکننگ، یو ٹیک یور اعمالز ریکننگ ایوری ڈے، اس سے پہلے کہ اللہ تم سے ریکننگ لے۔ میں وہاں سے پھسلا ہوں، یاد رکھنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں there is a few ways to recognize the death، انشاءاللہ سمجھاتا ہوں، لیکن میں تمہیں تصوف کے بارے میں کہ ایک بزرگ کو کسی نے پوچھا تصوف کیا ہے، انہوں نے کہا جس طرح تم کو کھانے کی فکر لگی ہے، پانی کی فکر لگی ہے، یہ ایسا الارم ہے بھوک کہ وہ بغیر الارم رکھے ہی بچ جاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے الارم بجتا ہے، چلو بھائی برگر کھانا ہے، پیزا کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے۔ جس طرح تم کھانے اور پینے کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہو، اسی طرح روحانی غذا کی فکر میں بھی لگے رہو، یہ ہے تصوف۔ اپنے دل کو بنانے کی فکر میں انسان زندگی گزارے کہ آج میری نماز فجر کی چھوٹنی نہیں چاہیے، آج میری ظہر نہیں چھوٹنی چاہیے، I don't want to miss my فجر، I don't want to miss my ظہر، I don't want to miss my عصر، I don't want to miss my معمولات۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں او صادقو، او صوفیو، اپنے معمولات کی پابندی کرو، اس سے بھی تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ فرض نماز کے بعد معمولات کی پابندی کرو، سورہ ملک پڑھو، سورہ ملک پڑھو، قبر کی پریشانی سے بچ جاؤ گے۔ سورہ ملک is going to come in my grave as a good person's form will look after me till the day of قیامت، وہ میری قبر میں آئے گی اور مجھے لک آفٹر کرے گی۔ فرمایا سورۃ یاسین شریف پڑھو، تمہارا دین اچھا جائے گا، دشمنوں سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں تم صبح کے اور شام کے اذکار پورے کرو، ذکر اللہ پورا کرو۔ اور پھر فرماتے تھے تم اللہ والوں کی کتابیں پڑھا کرو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والا بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے، ایک تو ظاہری اور باطنی اعتبار سے اپنے بنانے کی فکر کرو۔ میں تو ظاہر کا بناتا ہوں ماشاءاللہ، لیٹ می سی مائی سوٹ، لیٹ می سی مائی کرتا، لیٹ می سی مائی ازار، نو، میں اس کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہوں۔ ظاہر تو بنا رہے ہیں لیکن ظاہر میں جو اعمال ہے اس کو نہیں بنا رہے ہیں۔ میں دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہوں لیکن اندر میں گندا ہوں، اندر میں کیا ہوں؟ میں گندا ہوں، میں ڈرٹی ہوں انسائیڈ، کسی کو پتا نہیں لیکن میرا اللہ کو پتا ہے۔
میرے اللہ کو پتا ہے چپ چاپ میں گناہ کرتا ہوں, کوائٹلی, ڈے ٹائم, نائٹ ٹائم, nobody can see. عبداللہ بن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سارے دروازے بند کر دو. وہ اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی, تم ساری کھڑکی بند کر دو اپنے گھر کی. You can close all the doors of the house, you can close all the windows, you can switch off the lights, everything. My wife cannot see me. میرے ماں باپ مجھے نہیں دیکھیں گے, میرے بیٹا اور بیٹی مجھے نہیں دیکھیں گے, کوئی فیملی نہیں دیکھیں گے. یاد رکھ, جہاں کوئی نہیں, میں اللہ تیرے ساتھ, میں دیکھ رہا ہوں. I am watching at you. میرا دروازہ تو بند نہیں کر سکتا. You cannot close the door of اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن میں ہے جہاں 2 ہے تیسرا میں ہوں, جہاں 3 ہے چوتھا میں ہوں, پوری آیت ہے. جہاں 100 ہے اس کے 101واں میں ہوں. اللہ ہر جگہ پر ہے. اینما کنتم, اللہ جہاں کہیں تم ہو اللہ وہاں پر موجود ہے. اس لیے اس کی فکر ہم کریں گے, ظاہر اور باطن کے بنانے کی فکر, نمبر 1. نمبر 2 اللہ کا ذکر, ذکر اللہ جو اپنے بیت ہو چکے ہیں بہت سارے ماشاءاللہ. یہاں دے بیت وذ حضرت مفتی صاحب دام برکاتہم العالیہ, اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما, اللہ انہیں عافیت نصیب فرما, اللہ ان سے ساری صرف یو کے ہی نہیں پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام لے, اللہ تعالیٰ ان کو مقبولیت سے نوازے, اللہ ان کے 4 چاند لگا دے, اللہ ان کو علوم نافعات سے مالا مال فرمائے, صحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا جو محنت کر رہے ہیں یہ ان کی کنسرنز ہے, یہ ان کی وریز ہے. جو ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہیں انہی کی وریز سے وہ عالم بنے اور یہاں پڑھاتے ہیں, یہ انہی کی وریز ہے, انہی کی ٹینشن اور وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. تو یہاں ذکر اللہ, جو لوگ ان سے بیٹھ ہیں اپنے یا جو کسی اور سے بیٹھ ہے اپنا ذکر کی پابندی کرے, اور جو بیٹھ نہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرے, وہ بیٹھ ہو جائے. میں کبھی بتاؤں گا کہ بیٹھ ہونے کے کیا کیا فائدے ہیں, کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا بیٹھ ہو جائیں اور اپنے ذکر اللہ کو پورا کرے. نمبر 2 ظاہر اور باطن کو بنائے. نمبر 2 کیا ہے, اللہ کا ذکر کرے. نمبر 3 اپنے شیخ کی صحبت میں جایا کرے. Go in the company of your sheikh. جہاں جاتے رہیں, مشورہ کرتے رہے. اور نمبر 4 پر اگر شیخ بہت دور ہے, نہیں جا سکتے ہر وقت, تو شیخ کی کتاب کا مطالعہ کیا کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ 4 کام کرے گا وہ خدا دار یعنی اللہ کو دیکھنے والا ہوگا, وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے گا. یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے نا, پھر دوسرے سے پھسل رہا ہوں, وہ بیعت کا سلسلہ بہت بڑی بات ہے. یاد رکھو, میں تمہیں 1-2 مثال دیتا ہوں, 2-3 مثال دیتا ہوں. امام اعظم امام ابو حنیفہ, ان کو امام کا لقب دیا ہے, لیکن ان کو بھی فکر لگی ہے کہ میں بھی کسی سے بیعت ہو جاؤں. امام اعظم کو he is worried himself, وہ کن سے بیعت ہوئے پتا ہے. امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جس کو امام جعفر کہتے ہیں, امام جعفر جن کا نام ہے امام قاسم بن محمد بن ابو بکر, ان سے بیعت ہوئی, جن کے بارے میں عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں اگر میری جگہ میں کسی کو خلافت دے دوں, عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں میری جگہ کوئی خلیفہ میں بناؤں, نائب بناؤں مخلوق کے لیے, قوم کے لیے, تو میں قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کو بناتا. یہ فقہائے مدینہ میں سے ہیں, مدینہ منورہ کے بڑے بڑے مفتیوں میں سے ایک مفتی ہے, بڑے محدث, بڑے مفتی ہے. ان سے بیعت ہونے کے کتنے سال, فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان, اگر مجھے آخری 2 سال میری زندگی کے نہ ملتے جس میں میں امام قاسم سے بیعت ہو کر ان کے پاس جاتا رہا, آتا رہا, ان سے بیعت ہو کر ان کے پاس جاتا رہا. اگر یہ امام ابو حنیفہ خود کہہ رہے ہیں لولا سنتان, اگر یہ 2 سال میری زندگی کے نہ ملتے مجھے تو لہلک النعمان, امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. اتنا بڑا امام ہے. امام احمد بن حنبل کو دیکھو, امام احمد بن حنبل کو دیکھو, سبحان اللہ, جنہوں نے علامہ شامی فرماتے ہیں فتاوا میں, ابن عابدین شامی فرماتے ہیں 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے, 100 مرتبہ. امام احمد بن حنبل have seen اللہ تعالیٰ 100 times, اور بریڈ فورڈ کے نام 100 times, 100 یعنی ناک میں لے جاؤ 100 ٹائم اللہ کو دیکھا ہے خواب میں. اتنا بڑا آدمی ہے, اتنا بڑا, لیکن
کسی عالم سے نہیں، کسی ایک صوفی سے بیعت ہو گئی. ابو ہاشم صوفی نام امام احمد بن حنبل نے ان کا رکھا تھا. ابو ہاشم تھے، ان کو کہتے تھے ابو ہاشم صوفی میرے شیخ آ گئے، ان سے بیعت ہوئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ تو اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور آپ ایک صوفی سے بیعت ہو گئے. فرمایا میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور ابو ہاشم عالم باللہ ہے. میں تو کتابوں کا مولوی ہوں، عالم ہوں، اور یہ تو اللہ کو جاننے والا ہے، اور عالم بکتاب اللہ پر عالم باللہ کو ترجیح دی جاتی ہے. تو میں ان سے بیعت ہو گیا. فرمایا اگر میں ان سے بیعت نہ ہوتا تو امام احمد بن حنبل ریاکاری کی باریکیوں سے پتہ نہ چلتا، میں ریاکاری میں پھنس جاتا. یہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ ان کے کلمات ہیں. دیکھیے نا علامہ ابن عابدین شامی، دیکھو شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا، ان کی کتاب کبھی کبھی ہم مطالعہ بھی کرا کرو، ان کی کتاب مکاشفات، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب مکاشفات بہت اچھی ہے. مکاشفات میں لکھا ہے کہ نور فراست، اللہ نے میرے دل میں وہ نور پیدا کیا، نور فراست، I can see، نور فراست ایسا رکھا جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو وہ نور فراست کہ وہ دیکھتے تھے پانی کے اندر میں کہ کون سا گناہ کر کے، وضو کے پانی میں دیکھتے تھے کون سا گناہ. نور فراست شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں دنیا میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے. فرمایا اگر میں یہاں پر میں نور فراست کیسے دیکھ سکتا ہوں، جیسے انہوں نے مثال دی گیہوں کے 3 دانے میں یہاں اپنے ہتھیلی پر رکھوں، اس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، ایسے میں سامنے والے کو دیکھ سکتا ہوں. مکاشفات میں لکھے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں. پھر آگے فرمایا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے عالم ہیں، یہ میرا نور فراست کہہ رہا ہے، سب سے بڑے اللہ والے ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں. جانتے ہو تم نے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ؟ نہیں جانتے. ان کے مرید تھے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، ان کی تفسیر مظہری بھی نام اسی نے اپنے شیخ کی طرف نسبت کی ہے. مرزا مظہر جانے جانا مظہری، اسی کی طرف ثناء اللہ پانی پتی کی عربک میں ہے. عربوں کو تو اب پتا چلا کہ ہندوستان کے مولوی بھی ایسی عربی میں تفسیر لکھتے ہیں. اور آپ معارف القرآن کھول کر دیکھو، صفحے مفتی شفیع صاحب تفسیر مظہری کا ریفرنس دیتے ہیں. اور بڑی کتابوں کا آپ کو ریفرنس چاہیے تو تفسیر مظہری کو دیکھو. ابھی تو پاکستان والوں نے اس کا اردو بھی کر دیا، 6 جلدوں میں 7 جلدوں میں تفسیر مظہری ہے، بہت اچھی کتاب ہے. ایک عجیب، یہ محدث بھی تھے، یہ مفسر بھی تھے، یہ فقیہ بھی تھے، جن کی کتاب آپ تو یہاں نہیں، ہندوستان کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی. مالا بدو منو فارسی میں ہے، فقہ کی کتاب ہر مدرسے میں. تم جب قدوری میں نہیں جا سکتے، نور الازانے جب تک تم مالا بدو منو اور فارسی دوم میں نہ پڑھ لو تو اس کو پڑھنا لازمی ہے. فارسی میں ہے، استاد اس کو اردو میں سمجھاتا ہے. کیا باریک باریک مسائل اس میں لکھے ہیں. تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ پر یہ تفسیر لکھی ہے. تو مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہے حضرت شیخ غلام علی دہلوی، دہلی کے تھے، غلام علی دہلوی، اور ان کے شیخ ہے ابو خالد رومی، وہ روم کے ابو خالد، ان کو کردی بھی کہتے ہیں، کردستان، ابو خالد رومی. اور پھر ان کے بھی بڑے بڑے شاگرد نکلے، یعنی ان سے بیعت ہونے والے بہت سارے. ان میں بیعت ہونے والے علامہ ابن عابدین شامی ہے، اور تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ محمود آلوسی بغدادی ہے. یہ دونوں بڑے محدث تھے، بڑے مفسر تھے. یہ بھی بیعت تھے بھائی، کس سے؟ ابو خالد کردی سے، جو ایک صوفی آدمی تھے، ان سے بیعت تھے. اندازہ کیجئے بیعت ہونا کتنا امپورٹنس ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کسی سے بیعت ہونا آج کے زمانے میں فرض ہے، فرض ہے. اسی لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ سب کے سب کون ہے؟ جبال العلوم ہے، یعنی علوم نالج کے ماؤنٹنز ہے اور علم کے پہاڑ ہے. یہ سب کے سب بیعت تھے کس سے؟ ایک ایسے آدمی سے جو عالم نہیں تھے، حافظ تھے، عربی سوم تک پڑھا ہوا تھا، جن کا نام ہے حاجی امداد اللہ صاحب، جو ہمارے سرخیل ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو کسی نے حضرت مولانا گنگوہی سے فرمایا
اسی لیے آپ مولانا یوسف مطالعہ صاحب کی کتاب پڑھو گے، اس میں لکھا ہے حضرت نے مولانا زکریہ صاحب کے حوالے سے، مولانا رشید مولانا قاسم نانوتوی جیسے جبال العلوم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں 100 مسئلے پوچھے. کتنے بھائی؟ 100 مسئلے پوچھے. انہوں نے جواب دیا، فرمایا تم اپنے آپ کو مفتی کہو، لیکن کبھی انہوں نے مفتی کہا نہیں. مولانا قاسم نانوتوی جیسے، جن کی زندگی انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، وہ کون تھے، ان کا علم کیا تھا، وہ کیسے تھے، یہ سب کے سب بیت حاجی امداد اللہ سے. تو کسی نے مولانا رشید احمد گنگوئی سے پوچھا رحمت اللہ علیہ سے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، تمام ہمارے اکابرین کی، پوچھا آپ بیعت ہو گئے ایک صوفی سے، ایک عالم بھی نہیں ہے، ان سے بیعت ہو گئے. فرمایا پڑھنے کے زمانے میں مشکات میں، ہدایہ میں، دورے میں ہم مٹھائیوں کے، سویٹ کے نام سنتے تھے. اچھا سمجھنا، برفی ہے، یہ جلیبی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. سویٹ سینٹر میں آپ چلے جاؤ، بہت سارے سویٹ کے نام ملیں گے آپ کو، وہاں پر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ویسے بھی آپ کے منہ میں ابھی پانی آ گیا، لیکن آپ روزے دار ہیں، بعد میں افطاری کر لینا، ابھی نہیں. ابھی ایسے ہی روحانی غذا کھاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی کیا ہے؟ روحانی اسپرچل فوڈ ابھی کھاؤ، انشاءاللہ بہت جلد تم کو جسمانی فوڈ بھی مل جائے گا. تو یہاں پر جو ہے فرمایا پڑھنے کے زمانے میں ہم کیا دیکھتے تھے، سنتے تھے ہم اپنے استادوں سے مٹھائیوں کے نام. تو آپ سمجھو کون سی مٹھائی کے نام سنے ہوں گے. انہیں کہا یہ مٹھائی نہیں، ہم سنتے تھے توکل کیا ہے، ہم سنتے تھے تسلیم کیا ہے، ہم سنتے تھے اللہ کی رضا کیا ہے، ہم سنتے تھے اخلاص کیا ہے. فرمایا وہ ساری مٹھائیاں ہمیں کہاں مل گئی؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس مل گئی. ہم نے سیکھا ان سے توکل کیا ہے، ہم نے سیکھا ان سے اللہ کی تسلیم و رضا کیا ہے، ہم نے سیکھا ان سے اخلاص کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، شو آف کیا ہے، ہم نے ان اللہ والوں کی مجلس میں سنا ہے. تو تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تم کو کھانا اور پینا جیسے فکر لگی ہونا، ایسی ہی فکر لگی ہونی چاہیے اپنے اسپریچل فوڈ کی بھی، روحانی فوڈ کی بھی، روحانی غذا کی بھی. اگر تمہیں فکر ہوگی پوری زندگی، انشاءاللہ اپنے معمولات، اپنے فرائض، اپنے واجبات کو تم ضائع نہیں کرو گے، مس نہیں کرو گے، تو انشاءاللہ تم بھی تصوف کے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے. ایک بزرگ سے پوچھا تصوف کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا پختنے خیال. فارسی میں جواب دیا، پختنے خیال، تیرا یقین پکا ہو جائے. ہم سب کا یقین کچا ہے، ہم سب کا یقین کیسا ہے؟ کچا ہے. پختنے خیال کا کیا معنی ہے؟ کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ڈسگریسفل، رسوا ہو جاؤں گا. اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قیامت میں مجھے یہ گناہ، یہ سزا ملے گی. اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے یہ. فرمایا ایسا تمہارے دل میں پختہ خیال ہو جائے تو کبھی بھی تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے. پوری زندگی ہر وقت روڈ پر چلتے ہوئے لیلاؤں کو نہیں دیکھو گے، لیلاؤں کو نہیں دیکھو گے. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا چلتے ہوئے نہیں.